أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ. حضرت آدم علیہ السلام ان کی تخلیق تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری، ان ساری چیزوں کے ذکر کے بعد فرمایا حضرت آدم اور ان کی پسلی سے پیدا ہونے والی حضرت حوا دونوں سے ارشاد ہوا، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہائش اختیار کریں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے جو چاہے کھائیں پئیں، کبھی ختم نہ ہو، اطمینان سکون بغیر مشقت کے کھائیں اور پئیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ ایک خاص درخت، بعض لکھتے ہیں انجیر کا تھا یا گندم کا دانہ تھا یا انگور کا، مطلب کوئی بھی ہو، کسی ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں کھانا۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ یہ آزمائش حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو انسانوں کے باپ ہیں چلی اور پھر چلتی آ رہی ہے۔ انسان کوئی بھی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ آزمائش رکھی ہے، قدم قدم پر آزمائش، ہر صبح ہر شام آزمائش۔ میں اور آپ بھی دیکھ لیں ہماری زندگی کے جو وقت ہم جاگ رہے ہیں، سویا ہوا وقت نکال دیں تو باقی سارا آزمائش ہے۔ دن کا آغاز ہی آزمائش سے ہے کہ نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دونوں صورتوں میں بستر چھوڑنا مشکل ہے، ادھر سے اذان بھی ہو رہی ہے۔ اب اس آزمائش میں کون پورا اترے گا؟ جو نیند، تھکاوٹ، سردی، گرمی، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ سجدہ کی طرف، نماز کی طرف آ جائے گا۔ پھر دن کا کام کاج شروع ہوتا ہے تو مسلسل آزمائش، سچ بولے تو 10 روپے جیب سے جاتے ہیں، جھوٹ بولے تو جیب میں واپس آتے ہیں۔ اب یہ آزمائش ہے۔ دن سارا اپنی آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دوسرے اعضاء، پھر نمازوں کے اوقات، رات گئے تک قدم قدم پر ابن آدم آزمائش سے گزرتا ہے۔ کہاں یہ اپنی مانتا ہے اور کہاں اللہ کی مانتا ہے، کہاں یہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کہاں یہ آزمائش میں ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ فرمایا گیا کہ اس خاص درخت سے آپ نے نہیں کھانا، باقی جنت پڑی ہے، کھائیں پیئے۔ اگر اس خاص درخت سے آپ نے کھایا، مطلب آپ آزمائش میں پورے نہ اترے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظلم کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی نافرمانی کو، گناہ کو ظلم فرمایا ہے، اور نافرمانی کرنے والے اور گناہ کرنے والے کو ظالم فرمایا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق تلف کرنا،
کسی کی حق تلفی کو ظلم کہتے ہیں، حق تلفی کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی نہیں مانتا، گناہ کا رستہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، یہ 3 طرح کے حق تلف کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا حق تلف کرتا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی مانی جائے، یہ نہیں مانتا تو اللہ کا حق تلف کرتا ہے۔ دوسرا ان چیزوں کا حق تلف کرتا ہے جن کے ذریعے گناہ کرے، اپنے ہاتھ، پاؤں، اعضاء اور ہر وہ چیز جسے گناہ میں استعمال کرے، ان کا حق یہ ہے کہ انہیں صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے۔ اگر ہاتھ، پاؤں، اعضاء، وقت اور ہر چیز جسے صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتا گناہ کے کام میں استعمال کرتا ہے تو یہ گویا ان چیزوں کا بھی حق تلف کرتا ہے۔ تیسرا انسان کا اپنے اوپر حق ہے۔ اپنے اوپر حق یہ ہے کہ جس طرح انسان خود کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، دنیا میں ہر تکلیف سے بچاتا ہے، اس طرح انسان اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم سے بھی بچائے۔ جب یہ خود کو گناہ میں ڈالے گا، اللہ کی نافرمانی میں ڈالے گا، تو گویا اپنا حق بھی تلف کرے گا کہ اپنے وجود کو عذاب کا مستحق بنائے گا۔ اس لیے گناہ کرنے والا 3 حق تلف کرتے ہوئے ظالم کہلاتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔